جواد صاحب انہوں نے تو خود کو ٹھیک کر لیا اور باہر ہو گئے, ہم آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, انہوں نے واپس دعوت دینے کی بات کو ختم کریں. دیکھیں یہ تو اداروں کی لڑائی ہے, اور یہ جو حکومت اور اپوزیشن میں جو سرمایہ دار ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جاگیردار, وڈیرے, قبائلی سردار, ان کی لڑائی ہے آپس کی. اچھا, اس کا عوام سے کوئی تعلق ہے نہیں. یہ صلح کریں ادارے آپس میں, یہ لوگ آپس میں کریں, یا یہ آپس میں جو لڑائی کریں, عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کا تعلق ہے اس سے کہ ہمیں کھانا رکھیں گے اور صحیح طرح پرفارم کر پائیں گے. اب دیکھیں نا, اگر سپریم کورٹ کے اندر 36,000 کیسز پتہ نہیں کتنے ہیں, ویسے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 6,000 کیسز پینڈنگ ہو اور وہ ایک کیس کو صبح شام دوپہر جو چیف جسٹس ہیں اس کے اوپر مرکوز ہوں تو باقی ایفیکٹ ہوگا. وزیر اعظم جو ہے ان کو یہ مرکوز ہو کہ ابھی میں نااہل ہوا, ابھی سپریم کورٹ نے کیا کہا, تو باقی پھر کیسے گورنمنٹ چلے گی؟ تو یہ اگر الائن ہوں گے تو پھر آپ کی عوام جو ہے اس کو کچھ ملے گا نا. یہ ہوں گے نہیں تو نا, عوام کو سرکار تو بنتا ہے نا ان سے پھر. بالکل, لیکن یہ ہوں گے نہیں نا. میں نے تو اس کے لیے دیکھیں ڈائیکاٹمی یہ ہے کہ عوام ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے جن لوگوں کے مسائل وہ نہیں ہیں جو عوام کے ہیں. برابری پارٹی, ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ میرے سمیت جو بھی پارٹی کو بنا رہے ہیں, اپنا ٹائم دے رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, جو کچھ بھی ہمارا آفس چلاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں اپنا پیغام, ایسے سب بڑھ رہے ہیں آگے. ہم نہیں الیکشن لڑ رہے, ہماری پارٹی میں الیکشن لڑیں گے عام لوگ آگے لڑیں گے اور ان کے سامنے آگے لڑیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاریں گے نہیں, وہ ہاریں نا, وہ اگر ایک دفعہ بھی ہاریں گے نا تو پورے پاکستان میں لہر جائے گی کہ انہوں نے اتنے لوگ کھڑے کیے تھے اور یہ پارٹی آ گئی ہے میدان میں. اب یہ دیکھیں اس کے علاوہ طریقہ کیا ہے. چلیں آپ مجھے بتائیے کہ تو کسی ملک کے اندر اگر اس طرح کی پارٹی ہی نہ بنائی جائے تو اس ملک کے اندر تو یہی کھیل تماشا رہتا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. 75 سال میں اس ملک کا یہ حال ہے کہ لٹریسی ریٹ تک نہیں ہے آپ کا صحیح. آپ ادھر 50% لوگ بھی ادھر جو ہے وہ صحیح لٹریٹ نہیں ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر کتنی کو تعلیم ہے جو کہ ہائی اسکول سے آگے لوگ لیتے ہیں, پھر کالج اور یونیورسٹی میں کتنے لوگ جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کیونکہ دیکھیں معاشی بحران جو ہوتا ہے نا, یا ابھی کہہ لیں معاشی حالات ہوتے ہیں, ابھی تو بحران ہے, حالات عام بھی جو ہوتے ہیں اگر وہ خراب ہوں تو اوپر لڑائی ہوتی ہے ایوانوں کے اندر. لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ ان سے مسائل حل نہیں نہ ہو رہے ہوتے, کسی بھی ادارے سے نہیں ہو رہے ہوتے. اب آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں, کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی چھینا جھپٹی ہے پوری سوسائٹی کے اندر, کسی کے پاس کچھ مل ہی نہیں رہا نا کسی کو, وہ کیک میں سے حصہ ہی نہیں مل رہا جو اکانومی کا کیک ہے. تو وہ پھر لوگ جو ہیں جرائم بھی کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو نقصان فائدہ والا جو بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, آخر کا وہ عدالت میں آ جاتا ہے. تو کیسز اس لیے بنتے ہیں نا. یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ ایک گھر کے اندر باپ مر جاتا ہے تو اس کے اندر کیسز چل پڑتے ہیں کہ کس کو کتنی جداد ملنی چاہیے اور اس نے ادھر تتیا لی. تو یہ تو اس ملک کا حال ہے. میں ایک بات لیکن یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا تضاد ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ یہ تضاد ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ہیں, یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اٹھا لیں جب یہ رہیں, اور عام لوگوں کے ایسٹس دیکھ لیں, وہ کم ہوتے ہیں اور ان کے جو غریب ہوتے ہیں اور جو مڈل کلاس ہوتے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں 20 کروڑ پاکستانی ہوں گی, 20 کروڑ پاکستانی, جس میں غریب اور مڈل کلاس محنت کش ہے نا سارے, غریب بھی ہوتے ہیں اور مڈل کلاس بھی محنت کش ہے. ان کے ایسٹس نیچے جا رہے ہیں اور ان کی قوت خرید نیچے جا رہی ہے, چند ہزار. ہاں جی, اور یہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی اوپر جا رہی ہے. اچھا ایک اور بات ہے فقط, میں بے شک اگلی دفعہ مجھ سے پوچھیں کچھ, ابھی آرمی کی بات ہو رہی تھی نا, میں بات کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے آرمی چیف کی یہ تقریر سنی ہے, بڑی اچھی تقریر ان کی مجھے لگی, اور بہت سی تقریریں اچھی ہوتی ہیں لوگوں کی. دیکھیں اس آرمی نے نا, میں نے 2005 میں زلزلے میں کام کیا. اچھا, ہم نے گھر بنائے, مطلب تقریباً میرا خیال ہے ہم نے بنائے تھے کوئی 1000 گھر بنائے تھے, مجھے یاد نہیں, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی, کروڑوں روپیہ ہم نے اس کے اوپر لگایا. اس زمانے میں میری پارٹی نہیں ہوتی تھی تو میں سوشل ورکر کے طور پہ کہا کہ آرمی ارے آرمی نے جو کچھ وہاں پہ کیا, آرمی کے نا 2 رخ ہیں اس وقت. ہم کہتے ہیں آرمی پولیٹکس میں نہ آئے, ہم کہتے ہیں یہ پرنسپلی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دوسری طرف کیا ڈیکوٹمی ہے نا, یہ تضاد ہے اس ملک کے اندر کہ آرمی سے زیادہ خدمت بھی کوئی نہیں کرتا پھر, جو کہ عام حالات میں یا ایون قدرتی آفات میں سیاستدانوں نے کام کروانے اس میں. تو مجھے بتائیں نا, جب یہ ان کو سوٹ کرتی ہے آرمی تو یہ بوٹ پالش کرتے ہیں ان کے.
کون ہے جو بوٹ پالش؟ عمران خان نے بوٹ پالش نہیں کی ہے. ٹھیک ہے پوچھ لیتے تو جنرل باجوہ کے بوٹ پالش نہیں کیے جب یہ ایک پیج پہ تھے. تو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب ایک دفعہ بوٹ پالش کر کے آپ کو نکال دیا پھر جاتا ہے نا آپ کے, وہ کہتے ہیں جی آپ نااہل ہیں, نالائق ہیں, تو پھر آپ ایک دم انہی کے اوپر گنے تان لیتے ہیں, پھر گن ان کے پاس بھی آپ کے پاس بھی. یہ لڑائی ہے ساری. عوام کی خدمت کرنا بیسک فریضہ تھا, نہیں نہ کہ جنرل باجوہ کی خدمت کرنا, اور جب وہ چلے گئے ہیں تو ان کو تنقید کرنا اور پھر کہنا کہ اسمبلیاں بھی وہ تڑوا گئے, یہ بھی وہ کر گئے, وہ بھی وہ کر گئے. جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جو آپ نے تقریر سنوائی ہے میں اس پہ ایک ہلکا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات ایک یاد رکھیں, یہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے جو تقریر کی ہے یہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ کی ہے. یہ ان کے جو سننے والے تھے وہ ینگسٹرز ہیں جو کہ آگے جا کے اس فوج کی قیادت سنبھالیں گے, تو یہ فیوچر ہے. اس میں انہوں نے بیسک جو کانسیپٹ کہا ہے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے نمبر کم ہوں تو تمہیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, تمہیں اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو لے کر آ جاتا ہوں اس تقریر کے لیے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کشمیر کے ایشو میں کہا تھا کہ آپ لوگ ہم سے طاقتور ہیں لیکن ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے. اور پھر 2019 میں یہ جو پلوامہ کا کیس ہوا تھا اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جاؤ اور یہ کرو. اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میری غلط اسیسمنٹ ہو سکتی ہے, اگر ہمارا کوئی ایسا اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی کہ جو ذرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کرتے تو شاید یہ ریٹیلیشن جو نیکسٹ ڈے ہوا تھا وہ شاید نہ ہو پاتا, اس میں پولیٹیکل لیڈر کی ہو جاتی. اب میں بات بتا دیتا ہوں, جو ہمارے دوست جواد صاحب نے بات کی ہے ان کی میں ایک بات بتاتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے یہاں پہ کہ آرمی وہاں پہ جا پہ کام کرتی. دیکھیں آرمی کے 2 بیسک فنکشنز ہیں اینڈ دے آر بیسٹ ایٹ اٹ. نمبر 1 جو ایکسٹرنل آپ کی جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں. آرمی از دی آئیز اینڈ ایئرز آف دا نیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو پاکستان کے اندر جب کوئی اس قسم کے ناگہانی آفات ہوتے ہیں دے آر ویل پریپیئرڈ فار. اور تیسرا بھی ایک فنکشن ہے نا, عمران خان جیسے لوگوں کو غلطی تسلیم کر کے بعد میں کہنا کہ ہاں غلطی ہو گئی. ایک منٹ لے آنا پاور. جی دیکھیں نا, انہوں نے تو اپنی بات میں پالش کر دیا. انہوں نے تو اپنی بات میں ہی جب بات کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان جیسے لوگ بوٹ پالش, انہوں نے تو اپنے سینٹینس میں ہی بوٹ پالش کر دیا ہے. تو بالکل نہیں کیا میں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرنسپلی آرمی کو پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں بوٹ پالش کرتے نا, ہم تو اپنی سیاست کھڑی کر رہے ہیں. کر لیں لیکن یہ بات نہ کریں, یہ غلط الزام لگا رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جلدی کریں سر بسم اللہ. اب اس کے بعد بات ہوئی ہے, میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. سائنس جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز پہ وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایویڈنس کیا کہتا ہے, ایویڈنس کیا کہتا ہے, ہر وہ ملک جس ملک کی آرمی مضبوط ہو یا کمزور ہو, جب وہ پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لیتی وہ ملک ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر پوائنٹ سمجھ آ گئی. سن لے ہر ملک, کسی ملک کے آئین میں آرمی کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو. نمبر 1. نمبر 2, ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ ایز اے پولیٹیشین ہم لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں آرمی کے اندر اور ہم مختلف اداروں کو اپنے لیے یوز کرتے ہیں, دیٹ از آلسو ویری رانگ. یہ ہوگی نا بڑی زبردست بات. عمران خان واز رانگ, عمران خان آپ نے کہہ دیا ہے.